أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق متکبر بنے پھرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو پھر بھی ان پر یقین نہ کریں، اور اگر وہ ہدایت کا رستہ دیکھ لیں لا يتخذوه سبیلا تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اسے اپنا رستہ بنا لیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہے. اللہ رب ذوالجلال نے تکبر کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا، یعنی جو ناحق زمین میں تکبر سے پھرتے ہیں، متکبر ہو کر پھرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سأصرف، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان کے دلوں کو کہ جو زمین میں ناحق تکبر کیے پھرتے ہیں. کیونکہ تکبر کرنا یہ بندے کی صفت ہی نہیں ہے. غرور، تکبر، یہ تو اللہ رب ذوالجلال کی چادر ہے. فرمایا الکبر ردائی، کبر جو ہے یہ میری چادر ہے. تو بندے کا کام جو ہے وہ عاجزی ہے، چاہے اس کے پاس مرتبہ ہو، چاہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ دولت مند ہو، جو بھی اس کے پاس صفات ہیں، بندہ ہے نا، ہے تو بندہ، تو بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. جتنا آدمی جھکا رہتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ عاجزی بڑی زبردست چیز ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ایک اور مقام پر کہ جو متکبر شخص ہے، اکڑ کے چلنے والا زمین پر، اس کی اکڑ سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. نہ تو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو اس اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پار کر سکتا ہے. تو یہ تکبر جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تکبر دوسرے کو حقیر جاننا اور ظلم کرنا کسی کے ساتھ، اپنے آپ کو اگلے سے اچھا جاننا اور دوسرے آدمی کو حقیر اور ذلیل جاننا. اور وہ آدمی نظروں سے، انداز سے، تیور سے، چلنے پھرنے سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کیا چیز ہے. تو یہ تباہی لاتا ہے، بہت زیادہ تباہی لاتا ہے. یہ آدمی جو متکبر شخص ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑی تباہی کا یہ سامان ہے. اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، کہ کیونکہ تکبر ایک اخلاق نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے. جیسے بخل ہے اور اسی طرح سے بخیلی ہو گئی اور یہ تکبر ہو گیا، اور لوگوں سے برے رویے اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں بد اخلاقیوں میں آتی ہیں. تو یہ بد اخلاقی ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے. عاجزی یہ اچھی اخلاق میں آتا ہے. تو تکبر کے حوالے سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان قریب میں اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے وہ جو زمین میں ناحق تکبر کیے پھرتے ہیں، متکبر بنے پھرتے ہیں، میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا. اور پھر کیا فرمایا، اگر وہ یروا کل آیۃ، سب کی سب نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا تو پھر بھی ان پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن یروا، اور اگر وہ سبیل الرشد، رشد و ہدایت کا، رہنمائی کا، سیدھی راہ، صراط مستقیم کو بھی دیکھ لیں، لا يتخذوه سبیلا تو اس سیدھی راہ کو اپنی راہ نہ بنائیں گے، یعنی اس پہ نہیں چلیں گے. یہ تکبر کی نحوست ہے. اور فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں جس میں ٹیڑھ ہو، کجی ہو،
یعنی مراد یہی ہے گمراہی کا رستہ جو اسلام سے ہٹ کر ہو، جو شریعت مطہرہ ہے اس سے ہٹ کر ہو، تو فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، جب ٹیڑھے رستے کو دیکھیں گے یتخذوہ سبیلا، تو اس کو اپنا رستہ بنائیں گے۔ ذالک بانہم، فرمایا یہ کس لیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا، کذبوا بآیاتنا، اور ہمیشہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہوں نے، وکانوا عنہا غافلین، اور ہمیشہ اس سے یہ لوگ غافل رہے، بے خبر رہے۔ تو یہ تکبر کی یہ نحوست ہے کہ اس وجہ سے آدمی کا دل پھر جاتا ہے، وہ حق کو بھی دیکھتا بھی ہے حق، لیکن جو ہے وہ اس کو اپناتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، اور جب آدمی حق قبول نہیں کرتا تو یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ بدلہ دیے جائیں گے انہی کاموں کا جو وہ کچھ کرتے تھے، جیسا کرتے تھے ویسا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ کہ ہمیشہ ایک تو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور آخرت کے دن کو انہوں نے جھٹلایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس خوف وہ خوف ان کے دلوں سے سینوں سے نکل گیا کہ قیامت کا دن یہ تو نہیں آئے گا، قیامت بھی آنی ہے، بس جو ہم کر رہے ہیں مر جائیں گے، تو بس اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی کوئی سوال و جواب ہوگا، نہ ہی کوئی حساب ہم سے لیا جائے گا، بس مر گئے تو ختم ہو گئے، بالکل بس ختم۔ تو اور یہی وجہ ہے، یہی دیکھیں مذہب کی جو قید ہے، آج یہ جو ٹولہ نکلا ہے، اور یہ انتہائی مضبوط لوگ ہیں، مطلب پیسے کے لحاظ سے معیشت میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور وہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی پردے سے باہر آنے والے یہ لوگ، یہ سب یہ الحاد پرستوں کا یہ جو ٹولہ ہے، یہ گمراہوں کا اللہ ہم سب کو اور امت مسلمہ کو ان سے بچائے۔ اس وقت بہت بڑا عذاب اور یہ فتنہ ہے ہمارے لیے۔ اور مذہب کے متعلق یہ مذہب بیزار طبقہ ہے، یہی مذہب ہے، یہ مذہب کا دائرہ جو ہے کہ یہ آدمی کو گناہوں سے، خودکشی سے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے، حرام کھانے سے، اور ان تمام جتنی بھی قباحتیں اور حرام کام لیے جائیں، جتنے بھی برے اعمال ہیں، ان سے بچنے کا جو سب سے بڑا اور زبردست ذریعہ ہے وہ مذہب ہے۔ یہ مذہب کا دائرہ ہے کہ جو آدمی کوئی بات سوچتا ہے کہ میں اس کو کوئی برا بلا کہوں، کوئی ایسی بات کہوں جس سے اس کی دل آزاری ہو، تو یقیناً سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ یار یہ گناہ ہے، اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ کوئی آدمی کا اگر سوچے کہ میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یا میں نے چوری کرنی ہے، یا کوئی اور خدا نہ خواستہ ایسا برا کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس پر اللہ مجھے بھی پکڑے گا، کہ میں اس سے زیادتی کروں گا۔ تو یہی ہے مذہب۔ اب دیکھیں جتنے بھی اہل مذہب ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، پیروکار ہیں کسی نہ کسی مذہب کے، ہم چلے کسی کی بھی بات نہیں کرتے، اسلام کی ہی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جو خودکشی کی سزا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مذموم ہے، کہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ تک، قیامت تک، وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اذیت دے کے مارا ہے، اپنی جان لی ہے، چونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سر اتار دو، تو یہ جان اللہ کی امانت ہے، تو اس پر جب زیادتی کی جائے گی تو اس سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ تو وہ قیامت تک اگر اس نے اپنے آپ میں پیٹ میں جو ہے وہ چھرا گھونپ کے جو ہے وہ اپنی جان لی ہے، تو قیامت تک وہ ایسا ہی کرتا رہے گا، وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو جب مذہب والے جتنے بھی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو انتہائی کم شرح ہے خودکشی کی۔ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن مقدس، وہ حدیث مبارکہ اور شریعت کی وہ تعلیم اور شریعت کا وہ حکم سب کے سامنے ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ایسا عذاب ہوگا، تو یقیناً سب لوگ چاہے جتنے بھی جو ہے وہ غربت اور افلاس میں گھس جائیں، جتنے بھی اس میں جو ہے وہ دھکیل دیے جائیں، جتنے بھی اس میں دھنس جائیں، لیکن آپ دیکھ لیں معاشرے میں کہ بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو یہی برکت ہے مذہب کی، یہی چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ آخرت کا ان لوگوں کو چونکہ غم نہیں،
تو جب ہمارے دلوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ عقیدہ ہے کہ جو ہو کر رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب اللہ نے فرما دیا کہ قیامت آئے گی، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ آخرت کا دن قائم ہوگا، 50,000 سال کا دن، تو وہ قائم ہو کر رہے گا. تو وہی چیز ہے کہ آدمی کہتا ہے یار مرنے سے پہلے میں سب سے زبردست اچھے کام کروں، اچھے کام کروں، اچھے کام کروں، وہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، میں لوگوں کی مدد کروں، میں نماز پڑھوں، جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں الحمدللہ ہم تو اسی کے مطابق، آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ مذہب کی وجہ سے ہی امن ہے. ورنہ جن معاشروں میں، اب یورپ ہے، مغرب ہے، پورا مغرب لے لیں، ان لوگوں میں جو آخرت کا ڈر نہیں ہے، تو وہ یہی ہے. آج وہ ہمیں حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کے متعلق بات کرتے ہیں، واللہ العظیم ان کی سڑکوں پہ، ان کی گلیوں میں دیکھیں وہ کس طرح سے عورتوں کو مارتے ہیں، وہ کس طرح سے، کالے ہوں یا سفید ہوں. اب کالے سفید والی بھی جو حالت ہے، وہ ہمیں حقوق کی بات کہتے ہیں، ان کو تو جو سفید والوں کی، جو سفید رنگت ہے جن کی، ان اسکولوں میں تو کالوں کو داخلہ بھی نہیں ملتا. کالوں کو اگر کوئی ایسا اسکول بھی ہے تو ان کو علیحدہ ایک کونے میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو سفید رنگ کے ہیں ان کو اچھا اور اعلیٰ اور برتر سمجھ کے یہاں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ ہمیں اخلاق اور حقوق سکھانے آئے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں. اپنی حالت دیکھو اور ہمیں تم حقوق سکھانے آئے ہو. پہلے جو ہے وہ اپنی حالت درست کرو. حقوق ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، اور اسلام سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کی فضیلت سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ کی وجہ سے جو لوگوں کو، امت کو اور پوری انسانیت کو جو حقوق ملے ہیں، واللہ العظیم کسی ایک مذہب میں اسلام کے علاوہ نہیں ملتے. تو یہی چیز ہے کہ آدمی کے ذہن میں جب ڈر ہوگا کہ قیامت کے دن، وہ اتنا بڑا دن جب قائم ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ قبروں سے جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو جسم پہ ایک کپڑے کی دھجی بھی نہیں ہوگی، کپڑا ہی نہیں ہوگا. تو جناب سیدہ عائشہ ام المومنین میری ماں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیک اسفناہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہے وہ سطر کی وجہ سے یہ کیا صورتحال ہوگی؟ تو آپ نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اتنا وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ اسے اپنے سوا کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ آدمی کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، یا ایسا معاملہ تھا. تو وہ عالم تو اور قسم کا عالم ہوگا. تو وہی ڈر جب آدمی کے اندر ہوگا تو وہ نہ تو اللہ کی شریعت کا باغی بنے گا، نہ ہی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، اور نہ ہی آخرت کے جب دن کا انکار کرے گا تو یقیناً اچھے اعمال کرے گا، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے اعمال کو قبول کرے گا. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی کہ آخرت کے دن کے پیش آنے کو، قیامت کو انہوں نے جھٹلایا کہ وہ قائم ہوگا یا نہیں ہوگا. حبطت اعمالہم، فرمایا کہ ان کے سب اعمال اکارت گئے، ضائع ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہی کچھ ان کو ملے گا، وہی کچھ جزا ملے گی، وہی جزا دی جائے گی، ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ویسا ہی ملے گا جیسا وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اور موسیٰ علیہ السلام کے میقات پر جانے کے بعد موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک مجسمہ بچڑے کی صورت میں بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی. الم یرو، کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا رستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس بچڑے کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زیورات سے بنائے ہوئے اس بچڑے کے مجسمے کو معبود بنایا. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظالم تھے. اللہ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے جب کوہ طور پر گئے تو 30 دن گزرنے کے بعد سامری نے تمام بنی اسرائیل سے زیورات اکٹھے کیے. زیورات اکٹھے کرنے کے بعد اس نے ایک بچڑا بنایا. تو چونکہ یہ سامری جادوگر جو تھا، سامری، یہ سونے کو ڈھالنا جانتا تھا، تو اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس کے پاس وہ جو حضرت
جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی تھی، وہ مٹی اس نے اس کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ تو بعض علماء لکھتے ہیں، ہم تفسیر میں آتا ہے کہ پہلے تو اس کی یعنی صورتحال ویسی ہی تھی، لیکن اس مٹی کی وجہ سے وہ بچڑے ہی کی طرح اس کا جسم ہو گیا، گوشت اور ہڈیاں آ گئیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ویسا ہی تھا، مطلب سونے ہی کا تھا۔ بہرحال اس کے منہ سے خوار کسی بیل کی طرح کی آواز نکلنے لگی۔ تو اس پر جو ہے وہ الم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نہ تو یہ بچڑا ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کلام کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو کچھ بات کہہ سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ان کی کر سکتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنایا، اس کی پوجا کرنے لگے، سامری نے اس کام پہ انہیں لگا دیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب وہ نادم ہو گئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ ہم گمراہ ہیں، قالوا، تو عرض کرنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، غضبناک، اسفا، غمگین ہو کر، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، کیا ہی برے کام تم میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کرتے رہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن ام، حضرت ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھے کہ مجھے قتل کرتے، فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمت بی الاعداء، تو مجھے دشمنوں کے سامنے، دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، یعنی جو پیچھے کیفیت گزری ہے پچھلے رکوع میں کہ اللہ نے تورات نصیب فرمائی آپ کو، آپ پر تورات اتاری، اور تمام جانوروں کو، فرشتوں کو اس جگہ سے دور کر دیا گیا۔ 4 فرسنگ یعنی 12 میل کا یہ جو جگہ تھی، اس کو ایک بادل کے ذریعے سے ڈھک دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیوں پر قلم چلتا تھا اس کی آواز بھی سن رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، انہوں نے، قوم نے، بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ نادم ہوئے اس بات پر کہ ہم نے اس کی عبادت ہم کرنے لگ گئے کہ جس کی وجہ سے تو فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق اور تباہ کیا گیا، تو ہم بھی اسی کام میں لگ گئے ہیں۔ تو جب وہ شرمندہ ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ سمجھے کہ ہم قد ضلوا، کہ گمراہ ہو گئے۔ قالوا، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرے اور نہ ہی ہمیں بخشے تو ہم ضرور جو ہے وہ برباد ہونے والوں میں سے ہیں، تباہ ہونے والوں میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، غضبانہ، تو غضبناک تھے،
اس حمیت کی وجہ سے کہ لوگ کس کام میں پڑ گئے، اسفاً اسی طرح سے غمگین ہو کر، جیسے کہ عربی زبان میں جب کوئی معذرت کی جائے تو کہا جاتا ہے انا آصف، معذرت چاہتا ہوں، تو اسفاً غمگین ہو کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد تم میرے پیچھے کیسے برے برے کاموں میں پڑ گئے، بئس ما، کیسے ہی برے کام کرنے لگ گئے، خلفتمونی، میرے پیچھے، میرے من بعدی، میرے جانے کے بعد۔ اور اسی طرح سے کیا رب کا حکم جو تورات اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وہ اللہ جو کلام اللہ نے فرمایا اس میں تم نے جلد بازی کی، یہ جلد بازی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو سامری نے اس قسم کا کام کیا کہ انہیں اس کام پہ لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پہ، جو تورات شریف کی تختیاں تھیں وہ زمین پہ رکھ دیں، ڈال دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو پکڑا، یجرہ الیہ، اور اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ عذر پیش کیا کہ ان القوم استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا، اور یہاں تک یہ لوگ آ چکے تھے کہ وقادوا یقتلوننی، ان قریب یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، یہ مجھے جان سے ہی یہ شہید کر دیتے، مار دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، آپ جو ہے مجھے ان لوگوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ، دشمنوں کے سامنے یہ نہ کریں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو مجھ پر ہنسائیں۔ ولا تجعلنی، اور ان کے ساتھ مجھے شامل بھی نہ کریں، میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ تو 12,000 لوگوں کے سوا جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جو ہے وہ اس بچڑے کی عبادت میں، پوجا میں لگ گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ اے میرے بھائی، ابن امہ، کہ اے میرے بھائی، یعنی میری ماں جائے، ماں کے بیٹے، مجھے جو ہے وہ ان دشمنوں کے سامنے، ان دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیے، اور نہ ہی ان میں شامل کیجئے، کہ یعنی میں ان میں نہیں ہوں، کہ جو انہوں نے کام کیا ہے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ میں نے تو انہیں منع کیا آپ کے جانے کے بعد کہ میں آپ کا نائب تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو لیکن ان کے ساتھ نہ تو ان کو مجھ پر ہنسائیے، اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے ان ظالموں میں شامل کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو آپ نے ان کا عذر قبول کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں تو اپنی رحمت میں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب بھائی، اگر میں رات بھی پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اگر بھائی جو ہے وہ ایسا عذر پیش بھی کر دے عام حالات میں بھی، تو اب نبی کے اس طریقے پہ چلنا چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ ارحم الراحمین، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ جو ہے وہ ارحم تو ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا تو ہی ہے۔ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، جیسا کہ حکم ہے اور جیسا کہ ہونا چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔